میں روز اپنی دوست کے ساتھ ٹیوشن جاتی اور اسی کے ساتھ واپس آ جاتی، مگر کچھ دن سے ہی وہ عجیب برتاؤ کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ میرے ساتھ جانے سے کترانے لگی۔ جب گھر والوں کو اس کی حرکتیں پتہ چلی تو انہوں نے اس کو گھر بٹھا لیا، مگر بعد میں وہ کچھ عرصہ سب ٹھیک ہے جیسے تاثرات دینے کے بعد اچانک ہی ایک روز رنگے ہاتھوں ایک لڑکے کے ساتھ۔ میرا نام فریسا ہے، مجھے پڑھنے کا بے حد شوق ہے، جبکہ میرے ابو نے کہا کہ فریسا اگر میٹرک کے امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرے گی تو آگے تعلیم جاری رکھ سکتی ہے۔ تبھی میں نے میٹرک کا امتحان دیا تو رزلٹ کا مجھے بے تابی سے انتظار تھا، دن کاٹے نہ کٹتے تھے۔ میں نے اپنی دوست ربیہ کو فون کیا اور کہا کیوں نہ ہم اپنی انگلش کے مضمون کو مزید اچھا کرنے کے لیے اکیڈمی میں داخلہ لے لیں۔ وہ بھی بور ہو رہی تھی سو اس نے فوراً حامی بھر لی، کہنے لگی ہاں آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن کلاس شام کو ہوتی ہے تو کیا ہمیں اجازت مل جائے گی؟ ہم دونوں نے والدین سے بات کی تو اس شرط پر ہمیں اجازت ملی کہ ہم ساتھ جائیں گے اور ساتھ واپس آئیں گے۔ ہمارے گھر پاس پاس تھے اور پہلے ہی ہم اکٹھے اسکول آتی جاتی تھی۔ خوشی سے ہماری باتیں کھل گئیں۔ کئی دن بعد ملاقات ہوئی تھی، آپ روز ملا کریں گے؟ میرے گھر آ کر ربیہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ میری کوئی بہن نہ تھی، تبھی بوریت دور ہوتی تو میں ربیہ کی وجہ سے بہن کی کمی پوری ہو جاتی تھی۔ ربیہ میری بچپن کی سہیلی تھی۔ اس کے ابو کی آمدنی کافی اچھی تھی اور یہ معاشی لحاظ سے کافی خوشحال لوگ تھے۔ کنبہ بھی مختصر تھا، ایک چھوٹا بھائی ربیہ اور ایک بڑا بھائی اور ماں باپ، ان کا گھرانہ کافی شریف تھا۔ محلے میں بھی ان کی بڑی عزت تھی، اسی لیے میرا بھی اس سے قریبی تعلق تھا اور کسی سے ایسی دوستی نہ تھی، سو ہم روز شام کو 5 بجے ایک ساتھ اکیڈمی جانے لگے۔ یہاں صرف انگلش پڑھائی جاتی تھی، آدھا گھنٹہ انگریزی بولنے کی پریکٹس بھی کروائی جاتی تھی۔ اکیڈمی میں استاد کے پاس ان کا ایک سابقہ شاگرد بھی آیا کرتا تھا۔ جب کلاس ختم ہوتی تو وہ غالباً پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیتے تھے۔ ایک روز جو ہی ہم کلاس سے نکلے وہ سامنے آ گیا، ہمیں بغور دیکھا۔ مجھے اس کا یوں ہماری طرف تکنا کافی برا لگا۔ میں نے نظریں نیچی کر لی۔ پھر کچھ دنوں بعد ربیہ بولی لگتا ہے وہ نوجوان جو سر اسد کے پاس آتا ہے وہ ہمارا پیچھا کرتا ہے، اکیڈمی تک آتا ہے، اندر نہیں جاتا، باہر کہیں رک جاتا ہے اور جب ہم اکیڈمی سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا تم مڑ مڑ کر اسے دیکھتی ہو نا، اس لیے ویسے تم پیچھے کیوں دیکھتی ہو؟ اگر ایسا کرو گی تو وہ آتا ہی رہے گا، کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دن بعد ربیہ نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر ہم اس سے بات کر کے تعاقب کرنے کی وجہ نہ پوچھیں تو یہ لازم ہے کسی روز ہمارے گھر تک ہی پہنچ جائے گا، ہمارا گھر دیکھ لے گا۔ ابھی تو آدھے راستے کے بعد ایک گلی میں مڑ جاتا ہے، اس گلی سے راستہ اس کے گھر کو جاتا ہوگا تبھی مڑ جاتا ہے۔ نادان، وہ ہمارے گھر تک کیوں آئے گا؟ ہمارا اس کا راستہ ایک ہے، اس لیے وہ پیچھے چلتا رہتا ہے، چلنے دو، کسی روز تھک کر بیٹھ جائے گا۔ میں نے کہا مگر وہ بے ضد تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ میری بات مانو فریسا، ہم میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا وہ نہیں، تم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو۔ دیکھو ربیہ، مصیبت کو آواز مت دو۔ مگر وہ نہ مانی، اس سے بات کرنے پر اصرار کرتی رہی تو میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ اسے بڑا شوق ہے لڑکے سے بات کرنے کا تو کر لے، مجھے کیا؟ میری تیز تیز چلنے پر بھی تیز نہ چلی بلکہ اپنی رفتار اور آہستہ کر لی۔ اگلے دن جب ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، میں نے بھی نہ کریدا۔ اسے اگلے دن چھٹی تھی، شام کو میرے گھر آ گئی، جیسے بات کو دل میں نہ رکھ پا رہی تھی، خود ہی بتانے لگی جب تم آگے بڑھ گئی تھی تو میری طرف آیا اور بولا بہت دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، آپ کی سہیلی ساتھ ہوتی ہے، موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا، اپنا مدعا بیان کرنے کا موقع آج ملا ہے، برا نہ لگے تو میں بات کر لوں؟ میں نے کہا ہاں کہو، روز پیچھے آتے ہو پھر آدھے راستے سے گلی میں مڑ کر غائب ہو جاتے ہو، مجھے بھی بڑی الجھن ہوتی ہے، میں خود تم سے بات کرنا چاہتی تھی تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ تو بولا کیا یہاں ٹھہر کر بتاؤں، سڑک کنارے پر، یا پھر کہہ کر؟ اس نے سامنے ایک چھوٹے سے کیفے کی طرف دیکھا جس میں فیملی روم بھی تھا۔ میں نے سوچا سڑک سے اور طالب علم بھی گزرتے ہیں جو اکیڈمی میں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، واقعی ہاں بات کرنا مناسب نہیں، تبھی کہا مختصر بات کر لو، وجہ بتا دو ہمارے پیچھے آنے کی اور پھر جاؤ۔ کیفے میں بیٹھ کر کوئی داستان تو نہیں سنانی تمہیں، اور نہ ہی میں نے سننی ہے۔ اس پر اس نے جواب دیا داستان ہی سنانی ہے،
یعنی بات تھوڑی لمبی ہے، 10-12 منٹ لگیں گے۔ میں نے گھورتے ہوئے پوچھا، ایسی کون سی بات ہے؟ تو کہنے لگا، اپنی مشکل بتانا چاہتا ہوں۔ دراصل میں بہت غریب اور ضرورت مند لڑکا ہوں۔ معلوم ہوا کہ آپ کے والد محکمہ تعلیم میں ایک جگہ کام کرتے ہیں جہاں غریب طالب علم کو وظیفے دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں ہم زیادہ نہیں ٹھہر سکتے، ادھر سے اکیڈمی کے ٹیوٹر بھی گزرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا تو وہ سامنے کیفے میں چل کر بیٹھنے میں عافیت ہے، تو چلے وہیں چل کے بیٹھتے ہیں۔ تو کیا تم اس کے ساتھ کیفے میں بیٹھی؟ پھر میں نے اپنی دوست سے حیرت کے ساتھ استفسار کیا، تو کہنے لگی، ہاں تو اور کیا کرتی پھر؟ کیا بات کی؟ اس نے میں نے مزید کریدا تو بولی، اس نے کہا ہے کہ وہ بہت دکھی انسان ہے، یتیم ہے، BA کے آخری سال میں رقم نہ ہونے کے سبب تعلیم کو ادھورا چھوڑنا پڑا۔ پہلے اکیڈمی آتا تھا تو سر بھی کچھ مالی مدد کر دیا کرتے تھے، مگر اب وہ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد مجھے محکمہ تعلیم سے وظیفہ دلوا سکتے ہیں، تو امید کی ایک کرن دل میں جاگی، مگر آپ سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے آپ کے پیچھے آتا تھا کہ کسی دن آپ خود توجہ دیں گی تو شاید مجھے غریب کو گریجویشن کرنے کا موقع مل جائے گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا، میں حیران ہوئی، تو کیا تم اس کے لیے ابو سے بات کر سکو گی؟ پھر وہ کہنے لگی، ابو سے تو نہیں بلکہ امی سے بات کروں گی، وہ ابو کو کہہ کر وظیفہ دلوا دیں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے لمبی سانس کھینچ کر کہا، اللہ کرے اس نے جو کہا ہو سچ ہو۔ ویسے ایک بات بتاؤ ربیہ، وہ لباس سے تو ضرورت مند نہیں لگتا، اب تم مجھے نیکی کرنے سے مت روکنا۔ ربیہ برا مان کر بولی، ارے میں نہیں روکتی، اگر روکوں گی تو میں کون سا تم مان جاؤ گی، لیکن ایسی باتیں مصیبت لا سکتی ہیں۔ پھر میں کہتی ہوں کسی پر جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ایک اجنبی پر۔ میری بات کا اس پر ذرا اثر نہیں ہوا۔ اس کے برعکس ربیہ نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا، مجھ سے دور دور رہنے لگی، کوشش کرتی کہ گھر سے ساتھ چلنے کے بعد علیحدہ ہو جائیں تاکہ گھر والوں کو بھی اس کی علیحدگی کی خبر نہ ہو۔ کبھی کہتی، آج پاؤں میں درد ہے، آہستہ آہستہ چلوں گی، تمہیں دیر نہ ہو جائے، پھر سر کی ڈانٹ پڑ جائے گی، تم آگے چلو، وقت پر پہنچو، میں آ رہی ہوں۔ 2 منٹ بعد اکیڈمی زیادہ دور نہ تھی، گھر سے اکیڈمی کے درمیان میں ایک بس اسٹاپ آتا تھا۔ جب ربیہ کا ایسا رویہ دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں اسٹاپ کی طرف چلی جاتی اور بس میں سفر کر کے اکیڈمی پہنچ جاتی، تو وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آتی یا کبھی 15-20 منٹ کے بعد آتی۔ میں کوئی سوال نہ کرتی، جانتی تھی ایسا کیوں ہو رہا ہے، پھر مزید سوال کر کے کیوں اس کو پریشان کرتی۔ سوال بھی کرنا میں نے چھوڑ دیا، معلوم تھا جواب ربیہ سے نہ بن پڑے گا۔ وہ میری سہیلی تھی، آج کی نہیں بچپن کی، اس سے کیسے غافل رہ سکتی تھی؟ انجام پر میری نظر بھی تھی اور آغاز پر بھی۔ بہرحال کچھ دن بعد بالآخر میں نے خود ہی پوچھ لیا، ربیہ تم نے سلمان کو کیا جواب دیا؟ تو فٹ سے بولی، میں نے اس سے کہا ہے کہ ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، مالی مدد جو ہو سکی میں کروں گی تاکہ تم تعلیم مکمل کر سکو۔ مگر اب یہ ربیہ کا معمول ہو گیا، روز راستے میں رک کر وہ سلمان سے باتیں کرتی، میں تنگ آنے لگی تو دوستی ختم کرنے کی دھمکی بھی دی۔ اس پر کچھ اثر نہ ہوا، الٹا اس نے اپنی راہ مجھ سے الگ کر لی، اس نے میرے ساتھ چلنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز پریشان ہو کر آنٹی ہمارے گھر آئیں، مجھ سے دریافت کیا، تم آ گئی ہو تو ربیہ کہاں رہ گئی ہے؟ میں نے کہا، مجھے آج جلدی گھر آنا تھا آنٹی، تبھی سر سے چھٹی لے کر آ گئی ہوں، طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن وہ بھی آتی ہوگی۔ پھر آنٹی نے پوچھا کہ کیا اکیڈمی کی چھٹی کا ٹائم بڑھ گیا ہے؟ اب وہ روز ہی لیٹ آنے لگی ہے۔ جی آنٹی، جب کبھی ٹیسٹ وغیرہ کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے بات بنا دی، حالانکہ جی نہیں چاہتا تھا کہ ربیہ کا پردہ رکھوں، لیکن پھر دوستی کا خیال آ گیا، سوچا آج سچ کہہ دیا تو اس کا اکیڈمی جانا بند ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ ربیہ سے میری دوستی اور بات چیت بالکل ہی ختم ہو گئی، ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ ابھی کالج کے داخلوں میں کچھ دیر تھی، لہٰذا اس وقت کو ہر حال میں اکیڈمی جا کر اپنی انگلش کو بہتر کرنے میں صرف کرنا چاہتی تھی۔ مگر میں نے امی کو بتایا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ امی نے کہا، کیوں نہ میں ربیہ کی امی کو خبر دے دوں؟ تو میں نے منع کر دیا کہ نہیں امی، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ابو کو پتہ چلا تو وہ مجھے بھی جانے سے روک دیں گے، ویسے بھی وہ اب باز آنے والی نہیں ہے، اس کا فون پر بھی سلمان سے رابطہ رہتا ہے، جلد خود بخود اس کے والدین کو بھی سب کچھ پتہ چل جائے